الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین کرام، میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات باری تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہبری، انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے دو طریقے اپنائے، ایک انسانی صورت اور ایک کتابی صورت۔ کتاب تو اللہ کی جانب سے انبیاء پر نازل ہوتی رہی، اور جس نبی پر کتاب نازل ہوئی یا جو نبی جس کتاب کی رہبری کے لیے متعین فرمایا، انہوں نے ان کتاب کے مطابق دعوت دی اور خود عمل کر کے دکھایا۔ یہ دو راستے ہیں۔ اسی بنا پر ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے چھوٹی بڑی 103 کتابیں نازل فرمائی۔ تمام کتابوں کے آخر میں قرآن پاک نازل فرمایا، اور آخر میں نازل فرما کر ذات باری تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو قیامت تک باقی رکھنے کا خود وعدہ فرما دیا۔ پہلی کتابوں میں جب تک نبی رہے، جس پر جو کتاب نازل ہوئی وہ نبی رہا، وہ کتاب محفوظ رہی۔ اس نبی کے بعد کتاب میں رد و بدل ہوتی رہی، لیکن قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خصوصیت رکھی، جیسی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ویسی ہی ہے اور قیامت تک ویسی ہی رہے گی۔ اس پر کسی ایمان والے کو کوئی ذرا سا بھی تردد اور کوئی شک نہیں ہے۔ اور انسانی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں نبی بھیجے۔ ہر قوم کا، ہر خطے کا الگ الگ نبی ہوتا تھا۔ ایک وقت میں ایک نہیں، مختلف نبی ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد میں تشریف لائے، اور نبی کے بعد پھر کوئی اور نبی نہ آئے گا، نہ آنے کی ضرورت۔ یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین فرمایا، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا نبی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں سند صحیح کے ساتھ
حدیث موجود ہے، انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کو بھی ذرا سا بھی کوئی احتمال یا تردد یا ہے ہی نہیں کہ وہ نبی ہے یا تھے یا ہوں گے، نہیں، سب جانتے ہیں وہ خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر خلیفہ ہے۔ اس کے باوجود آج بھی، اس وقت میں بھی نیا نیا زمانہ یہود کا تھا، نصارہ کا تھا، چونکہ پہلے بڑی کتاب تورات تھی، پھر زبور آئی، پھر انجیل آئی، بائبل۔ اب وہ ہر ایک اپنی اپنی کتاب کو ہی دائم سمجھنے لگے، قائم، اور کہنے لگے ہماری کتاب تو ہمیشہ کے لیے آئی ہے، اپنی اپنی باتوں کو پیش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو تمام کتابوں کی جامع چیز اس میں موجود ہے، قرآن پاک جو تمام کتابوں کے آخر میں قیامت تک باقی رہنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یوں فرمایا ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ہم نے جو پہلی شریعتیں، پہلی کتابیں دی، جب تک وہ نبی رہے وہ شریعت صحیح باقی رہے، اس نبی کے بعد طور و طریق بدلنا شروع کر دیے، کتابوں میں تحریف تبدیل کرنا شروع کر دی، تو تب ذات باری تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی شریعت ایک تھی، تمام نبیوں کا دین ایک تھا، تمام نبیوں کا مذہب ایک تھا، کیا تھا؟ اسلام۔ یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی، لا تموتن الا وانتم مسلمون، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارشاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا ہر ایک فریق دعویٰ کرنے لگا، یہود کہنے لگے ابراہیم تو یہودی تھے، نصارہ کہنے لگے نہیں ابراہیم علیہ السلام تو نصارہ میں تھے، اہل مکہ جو نہ یہود نہ نصارہ میں تھے وہ خود کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے طریق پر تھے، ہم ابراہیم کے طریق پر ہیں۔ جو بیت اللہ میں بڑے بڑے بت، بیت اللہ کے چاروں جانب 360، جب حج کے لیے وہ جاتے، حج کرتے، پوچھا جاتا تمہارا مذہب، تمہارا مسلک کیا ہے، تو وہ اہل مکہ دعویٰ کرتے تھے تدین ابراہیمی کا، کہ ہم تو حضرت ابراہیم کے دین کو مانتے ہیں۔ جب یہ اختلافات پیدا ہو گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہا تمام نبیوں کا دین ایک، تمام نبیوں کا مذہب ایک، کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہر ایک دعویٰ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جواب دیا، فرمایا ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نہ وہ کوئی عیسائی نصرانی تھے۔ اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے ما کان ابراہیم یہودیا، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے۔ نصارہ کہتے تھے نصارہ میں سے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے بھی نہیں تھے۔
چونکہ یہودیت تو تورات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم یہ 3000 سال بعد آئے تھے۔ حضرت ابراہیم تو 3000 سال پہلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نصرانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1800 سال بعد میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1800 سال بعد۔ تو تب کہا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، یہودیت تو 3000 سال بعد پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم نصارہ میں سے نہیں تھے، نصرانیت تو 4800 سال بعد پیدا ہوئی، 4800 4800 سال بعد پہلے۔ تو بھلا جب ابراہیم اتنے زمانے پہلے تھے تو نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے۔ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 5500 سال پہلے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ تک 4800 سال ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ کے 571 سال بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد، تو تقریباً 5500 سال پہلے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ نصارہ بلکہ مسلمان تھے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، سیدھے سادھے مسلمان تھے حضرت ابراہیم۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے نبی آئے تمام کے تمام کا کلمہ ایک تھا۔ کیا تھا وہ کلمہ؟ جس کو اس آیت میں کہا تعالوا الی کلمہ، ایک کلمے کی طرف آؤ سب، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نہ یہودی انکار کر سکتے نہ نصارہ اور نہ اہل مکہ، کوئی نہیں۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ ایک کلمہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اگر دعوت دی ہے تو کہا کہو لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے۔ اس کے بعد میں جو دوسرا جملہ ہے وہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ تھا، جو ہمارے آپ کے سب انسانوں کے باپ ہیں، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آخری جو دلیل ہے اپنے لیے بتایا آدم صفی اللہ، یہ تھا کلمہ۔ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، ہر امت کا یہی کلمہ رہا۔ تمام نبی جو تھے مسلمان تھے، مذہب ہر ایک کا اسلام تھا، مسلمان تھے، ہر ایک کا مذہب اسلام تھا، گویا اسلام ہی اصل مذہب قدیم ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دلیل کے طریق پر یہ آخری جملہ آدم صفی اللہ، آدم اللہ کے خالص دوست ہیں، صفی کے معنی دوست آتے ہیں، تو آدم کو صفی اللہ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے حج یا عمرے میں جانے کی توفیق دی، صفا پہاڑ بھی دیکھا، مروہ بھی دیکھا۔ صفا کا نام آدم کی وجہ سے صفا رکھ دیا کہ آدم کا لقب صفی اللہ تھا، تو جس پر آدم بیٹھے اسے صفا پہاڑ کہہ گئے۔ دوسرا پہاڑ 150 میٹر کی فاصلے پر ہے، 150 میٹر، اسے مروہ کہتے ہیں۔ وہاں حضرت حوا بیٹھی تھی، تو حوا عربی میں امراتن کہتے ہیں، تو اسے عورت کے نام پر ہی کہہ دیا کہ وہ مروہ ہے۔ اسی لیے صفا پہاڑ قیامت تک رہے گا، وہیں سے
قیامت کی علامات ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، صفا پہاڑ ہے، یہ سب احادیث میں موجود ہے۔ مروہ وہ بہت پست اور نیچا ایک پہاڑ ہے، تھوڑا سا نظر آتا ہے، کیونکہ عورت بھی چھپانے کی چیز ہے، اس لیے وہ مروہ نامی پہاڑ بھی بس چھپا ہوا سا ہی ہے، بس برائے نام تھوڑا سا 10 20 50 آدمی مشکل بیٹھ سکتے ہیں، تو اسے صفی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم کے بعد میں یہی کلمہ چلتا رہا، آدم صفی اللہ، تو لہذا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو سمجھایا اور یہی کلمے کی دعوت دیتے رہے، لیکن 50-60 آدمی ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، بس یہ ایمان والے باقی رہے اور سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، افراد پھر کافی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی اور اپنا کلمہ پیش کیا تو ان کا کلمہ بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ بس آخر میں دلیل کے طریق پر کہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ تھا کلمہ، تو کلمہ سب برابر ایک ہے وہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو لوگوں کو دعوت دی وہی ایک کلمہ پیش کیا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، بس دلیل کے طریق پر اپنی حالت بتائی، موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بات سنتے، میں اللہ کا جواب سنتا ہوں، کیا چاہو ہوتا ہوں، وہیں پر بات کر لیتا ہوں۔ ہاں، بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام موقع بموقع بس بہانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ایک بات معلوم کرتے اور حضرت موسیٰ کو بس لائن لگا دیتے، بات کرنا شروع کر دیتے تو کرتے ہی رہتے تھے۔ ایک قصہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم اتنے بطول تھے مجھ سے بات کرنے والے، میں نے تو پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب تو تھا لاٹھی، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کیا، میں نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ کا جواب قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ اتنا لمبا جواب دیا، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، اس کے فوائد بھی بتانا شروع کر دیے، اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں تو اس میں 2 سینگ تھے اوپر، میں ان پر اپنا ہاتھ یا سر گردن رکھ کر آرام بھی کر لیتا ہوں۔ یہی نہیں ہے بلکہ بکریوں کے لیے جو خضر و درخت ہوتے ہیں پہاڑوں میں، میری لاٹھی کے اشارے پر لمبی ہو جاتی ہے، پتے جھاڑتا ہوں اور پتے گراتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے۔ اور یہی نہیں، میرے اس لاٹھی میں تو بہت سی باتیں آپ نے رکھی ہے، بہت کام اس کے اندر ہے، اگر میں ادھر سے ادھر پانی سے پھیلا کر جانا چاہوں تو اس کے ذریعے ادھر چلا جاتا ہوں، اگر اندھیرے میں کھڑا کر دوں تو یہ روشنی دیتی ہے، اور اگر اسے میں اپنی دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے گرمی سے چھتری بنانا چاہوں تو اس پر کپڑا ڈال کر یہ میرے لیے چھتری کا کام کرتی ہے، اور اگر میں اسے پانی پر مار دوں تو یہ پتھر بن جاتا ہے، اور اگر پتھر پر مار دوں تو اسے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، اور اگر مقابلے کی بات آ گئی، کہیں کوئی جادوگری دکھاتا ہے تو اس کے مقابلے میں اسے اگر ڈال دوں تو ان کی جادو کے سب چیزوں کو کھا کر ختم کر دیتا ہے، ایک چیز نہیں ہے، ولی فیہا مآرب اخری۔ تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کلمہ وہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک کلمے کی طرف آؤ جو تمام انسانوں کا کلمہ ایک کلمہ ہے، کیونکہ زمین کے پیدا کرنے والا، آسمانوں کے پیدا کرنے والا وہ ایک ہی تو ہے، وہ اللہ ہے۔ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت آئے ہیں، فرعون انا ربکم الاعلی، لیکن زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کسی نے نہیں کہا۔
آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کسی ربوبیت خدائی کا دعویٰ کرنے والے نے نہیں کہا، وہ تو اللہ ہی ہے۔ ام من خلق السماوات والارض، کیا اس نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا؟ کوئی بھی آج تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، نطفہ جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بننا، اس میں ہڈی بننا، اور اس ہڈی پر گوشت چڑھنا، اور پھر اس میں روح کا ڈال دے گا، اور وہاں پر یہ تمام کام کرنا۔ بتاؤ کون ہے سوائے اللہ کے؟ وہ ہے رب۔ رب کہتے ہیں اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر شے کا مٹیریل مادہ خود پیدا کرے، عدم سے وجود دینے والا ہو۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا آج تک کوئی نہیں ہوا کہ میں ماں کے پیٹ میں بچہ میں پیدا کرتا ہوں، گوشت کو میں ہڈی بناتا ہوں، ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہوں، روح میں ڈالتا ہوں، نہیں۔ اللہ نے دعویٰ کیا ہے خلق الموت والحیات، وہ خالق ہے موت کا بھی، وہ خالق ہے حیات کا بھی۔ موت اور حیات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ بڑے سے بڑا فلاسفہ ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر کوئی بھی ہے، سوائے اللہ کے موت کسی کے اختیار میں نہیں۔ موت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو موت کی حقیقت سے بھی آج تک کوئی واقف نہیں ہوا۔ حیات کیا چیز ہے؟ روح، لیکن روح کی حقیقت سے آج تک کوئی واقف ہی نہیں ہوا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اس میں اپنی زندگی گزار کر چلے گئے کہ یہ روح ہے کیا چیز؟ شروع سے اختلاف، آج تک کوئی روح کو نہیں بتا سکتا کہ روح اس چیز کا نام ہے۔ اختلاف، کوئی کہتا ہے یہ ابخارات ہیں، جسم کے اندر یہ ایک حرارت ہے، یہی روح ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے میں امتحان لیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے سوال کا جواب دے دیں گے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو نہیں دے گا، نبی نہیں ہے تو جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو اس کے بارے میں اللہ نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہہ دو روح کوئی مٹیریل، کوئی مادہ نہیں ہے جس میں کوئی تعریف کر سکے، کہ جیسے انسان ہے، گوشت ہے، ہڈی ہے، خون ہے، پانی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن روح کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح تو امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کہہ دیا اللہ نے زندہ ہو جاتا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ مر جا، روح نکل تو وہ نکل جاتی ہے۔ نہ اسے کسی نے دیکھا، نہ اسے کوئی دیکھ سکتا، نہ اسے کوئی قید کر سکتا، نہ کوئی اسے اپنے قبضے میں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خلق الموت والحیات، اللہ ہے پیدا کرنے والا موت اور حیات کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، اس کا کوئی وجود و جسم علیحدہ سے نہیں ہے جو اشارہ کر کے یا دیکھ کر بتا سکے یہ روح ہے، بلکہ یہ تو امر رب ہے۔ اور کوئی بات دنیا کی اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے، وہ اپنے ہی جسم کے اندر غور کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی مثال بھی انسان کے اندر رکھی ہے کہ جس طریقے سے روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے جسم میں کہاں ہے، کیسے ہیں، اس کے آثار نظر آتے ہیں، اس کی حرکتیں ہیں، ہاتھ کا ہلنا، اور اگر ہاتھ میں روح نہ ہو تو ہاتھ شل ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا، نہیں ہے حرکت کرے گا، مگر نظر نہیں آئے گی کہ وہ روح ہے کیا چیز۔ اللہ کی ذات ایسے ہی ہمیں نظر نہیں آتی، مگر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، زمین سے کھیتی کا، درختوں کا وغیرہ کا پیدا ہو جانا، یہ پیدا کرنے والا موجود ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ انسان اللہ کی ذات کا نمونہ بھی موجود ہے کہ اس میں بدن اور اس میں روح ہے، اور روح کی کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اللہ کی تعریف کرنے میں بڑے بڑے منطقی، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے علماء تحقیق کرتے رہے، مگر جتنی کریں گے الجھ جائیں گے۔ اللہ کی ذات تو اتنی عجیب ہے، اللہ کی ذات کی تعریف نہیں، اپنے جسم کے اندر جو روح ہے اسی لیے کوئی تعریف نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر ایک کلمے پر ہمیں
ٹھہرنے کا، ایک کلمے کو اختیار کرنے کا، ایک کلمے کو تسلیم کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے وہی ایک کلمہ اسی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ذات باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے انسان کو پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی ہی ضرورت نہیں ہے، مجھے انسان کو پیدا کرنے کے لیے ماں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انسان کو پیدا کرنے کے لیے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی ماں نہیں ہے، خود ماں ہے مگر ان کی کوئی ماں نہیں ہے۔ آدم کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالی ماں سے پیدا کیے اور ان کے کوئی باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کے نمونے بتائے کہ میں بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہوں تو عیسیٰ کو پیدا کر دیا، میں اگر بغیر ماں کے باپ سے پیدا کرنا چاہوں تو تمام کے باپ حضرت آدم تو آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا، اور بغیر ماں باپ کے خود حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ لیکن ایک طریقہ نسب کا وہ بالکل اعلیٰ پاک اور بڑا اچھا ماں باپ دونوں کے نگاہ کی صورت میں اختلاف سے اللہ تعالیٰ عادتاً یہ بچے کو پیدا کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ وہی ایک کلمہ ہے، حضرت آدم سے لے کر نہیں بدلا، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ روح اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ روح تو ہماری اولاد کی مثل اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، مگر ان کا طریقہ ہی الگ اللہ نے اختیار فرمایا کہ بغیر باپ کے اللہ نے مریم کے بطن سے حکم کر دیا کہ لڑکا پیدا ہو، تو لہٰذا بس اللہ کے حکم سے وہ لڑکا پیدا ہو۔ جب 3 دن کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم لے کر کے آئی اپنے خاندان میں قبیلے میں گھر، لوگوں نے کہا عجیب معاملہ ہے، ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی نے تیری ماں بھی بڑی اچھی، آخر تو نے یہ عمل کیسے غلط کر دیا۔ حضرت مریم کو اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی، تمہیں جواب نہیں دینا، ایک شبھ شروع آتا ہے، کسے کسے کیا کیا جواب دو گی۔ پہلے روزہ رکھا جاتا تھا، کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ کلام کرنا بھی روزے میں منع تھا، اور برا کلام کرنا تو اب بھی روزے میں روزے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو حضرت مریم نے تو کہہ دیا اشارہ کر کے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے نظر مان لی روزے کی، اشارے میں روزے کے۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اب تمہیں بھول کر کے بھی کلام نہیں کروں گی، روزے کی حالت ہے۔ البتہ اشارہ کر دیا جو بچہ ہے اسی کی طرف کے اسی سے پوچھو۔ اب حضرت عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، صرف متوجہ، حضرت عیسیٰ نے خود بولنا شروع کر دیا۔ 3 دن کا بچہ ہے، 3 دن کا بچہ بولتا نہیں، اگر بولے بھی ہیں تو وہ اپنے متعلق کے الزام کو دور کرنے کے لیے بچہ بولا ہے، ویسے نہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا دیا فضل خان نے کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، تو ایک بچہ تھا، اس نے بول کر کے کہا کہ نہیں الزام غلط ہے، اس کا پورتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، علامت و نشانی بتا دی، پیچھے سے پھٹا تو اس کی غلطی، آگے سے پھٹا تو اس کی غلطی، تو بچے کی شہادت وہاں آئی تھی، مگر پھر بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، جسے اختیار ہوتا ہے وہ اپنے اختیار کو عمل میں لاتا ہے۔ آخر لوگوں کی چرچا کو ختم کرنے کے لیے کہ بادشاہ کے گھر میں ایسی باتیں جیل خانے میں ڈال دیا، الزام کی بنا پر نہیں ڈالا، الزام تو دور ہو گیا، لوگوں کی زبانوں کی باتوں کو ختم کرنے کے بہانے جیل خانے میں ڈال دیا۔ تو بہرحال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں 3 دن کے بچپنے میں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب کے دینے کا بھی وعدہ کر دیا، آتانی الکتاب، اور کتاب ویسے ہی نہیں، وجعلنی نبیا، مجھے نبوت کا بھی پیغام دے دیا کہ مجھے نبی، میری عمر آئے گی تو نبوت بھی مجھے دے دی جائے گی، اور اللہ نے حکم کر دیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کے ساتھ میں نیک معاملہ کروں گا، کیونکہ باپ تو تھے نہیں، والدہ ہی والدہ تھی، والدہ کے ساتھ کوئی نیکی کا کرنا۔ تو اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔